شہروز نے مجھے بیڈ پر پٹکا اور باقی سب سے کہا کہ مجھے اس کمرے کے ارد گرد کوئی دکھائی نہ دے، اور کمرے کو کنڈی چڑھا کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا، اس کی طرف دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے نظریں جھکا لی، مگر اس نے بے دردی سے میری ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر میرا چہرہ اوپر کیا اور بولا، بتاؤ کس مقصد سے تم ہمارے گھر آئی تھی؟ ہما کہاں ہے؟ کہیں تم نے اس کو اغوا تو نہیں کرایا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے زور سے اپنی آنکھوں کو بھینچ لیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ تمہارے ان آنسوؤں کے چکر میں نہیں آؤں گا میں، ایک یہی تو ہتھیار ہے تم لڑکیوں کے پاس، مگر میں تمہارے کسی چکر میں نہیں آؤں گا۔ میں شہروز خان ہوں، تم مجھے جانتی نہیں، اسی لیے تم نے مجھے دھوکہ دینے کی ہمت کی ہے، مگر اب تم مجھے جان جاؤ گے۔ میں تمہارا ایسا حال کروں گا کہ تمہیں اپنے لڑکی ہونے پر بھی افسوس ہوگا۔ آج تک میرے خاندان کے کسی فرد کو دھوکہ دینے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی، اور تم ذرا بھر سی لڑکی اور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اس کی بھاری آواز پورے کمرے میں گرج رہی تھی، خوف سے میں تھر تھر کانپ رہی تھی، میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے کے اندر ہی تیز تیز ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا، پھر اس نے رک کر کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور فون کان سے لگائے بولا، سلطان اپنے بندوں کو بھیجو اور پورے شہر کا چپا چپا چھان مارو اور ہما کو ڈھونڈ نکالو، میری بات سن لو، خالی مت لوٹنا۔ فون کان سے ہٹا کر وہ پھر سے میرے قریب آیا اور میری کلائی کو بے دردی سے پکڑ کر بولا، تمہیں شہروز خان سے نکاح کرنے کا بہت شوق تھا نا، اسی لیے چھپ کر گھونگھٹ اوڑھ کر نکاح کے لیے بیٹھ گئی۔ ابھی میں تمہارا شوق پورا کرتا ہوں۔ اس نے مضحکہ خیز انداز سے کہا، تمہاری ہر تکلیف سے مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ وہ بازو سے کھینچ کر مجھے اپنے قریب لایا اور پھر سے پیچھے کو دھکا دے کر بیڈ پر پھینک دیا اور خود میرے بہت قریب آ گیا۔ مجھے اپنے اوپر اس کی گرم گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا میری جان نکل جائے گی، مگر اس کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں اس سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی، مجھے چھوڑ دو پلیز، پلیز مجھے چھوڑ دو، مگر اس کو ذرا رحم نہیں آیا۔ جب اس نے میری کوئی بات نہ سنی تو میں نے غصے سے کہا، لعنت ہے تمہاری مردانگی پر، ایک بے بس عورت کو یوں اپنی طاقت سے زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میری بات سن کر غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے ساری حدیں پار کر دی اور اپنا وحشی پن دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میری انجانے میں کی غلطی کی اس نے مجھے ساری رات سزا دی، اس نے میری ناموس کو روند کر رکھ دیا، چاہے میرا اسے نکاح ہی ہوا تھا، مگر یوں زبردستی اور اذیت نے میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس نے کہا کہ تمہاری ایک ایک تکلیف سے مجھے بہت سکون محسوس ہوا، اور میری حالت ایسی تھی کہ جیسے اب میں کبھی اٹھ نہیں سکوں گی۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے باہر جانے کے بعد میں خوب روئی، میں اونچی آواز سے رو رہی تھی، پورے کمرے میں میری سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے اس شخص سے حد سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا میں اس کا منہ نوچ لوں۔ مجھے اس ہما پر بھی بے حد غصہ آیا جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں بمشکل اٹھی اور آہستہ سے چلتی دروازے تک آئی تاکہ دروازہ کھول کر بھاگ جاؤں، مگر باہر سے دروازہ لاک تھا۔ روتے سسکتے میں وہیں پر بیٹھتی چلی گئی۔ آخر یہ انسان تھا کہ کوئی بھیڑیا؟ شہروز خان، چھوڑوں گی نہیں میں بھی تمہیں، میں تم سے تمہارے کیے کا بدلہ لے کر رہوں گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ شہروز جب کمرے سے باہر نکلا تو سلطان نے اسے بتایا کہ ہما کا پتہ چل چکا ہے۔ شہروز کے آدمی ہما اور اس کے شوہر، جس سے ابھی اس نے کل ہی نکاح کیا تھا، دونوں کو لے کر حویلی پہنچ گئے۔ گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ ہما نے بتایا وہ شہروز سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی ماں نے اسے مجبور کیا کہ وہ شہروز سے شادی کرے۔ میرا اس کے ساتھ کیا جوڑ؟ میں ابھی 18 برس کی اور یہ 32 سال کا بڈھا۔ میں نے ماں کے کہنے پر اسے محبت کا یقین دلایا، کیونکہ ہمارے خاندان کے غیر ضروری رسم و رواج کے غیر خاندان میں شادی نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی میں اسے اپنے دل میں جگہ دے سکوں، مگر اس خڑوس کے ساتھ کون زندگی گزار سکتا ہے؟ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، جو شادی کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر،
لیکن معاف کرنا ماں، میں اس شخص کو ساری زندگی کے لیے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے والد نے غصے سے اسے کہا کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولی، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں گی، لیکن احمد نے کل مجھے کہا کہ اگر میں نے شہروز سے شادی کر لی تو وہ خودکشی کر لے گا، اس لیے مجھے اس کی جان بچانے کے لیے جانا پڑا۔ اسی لیے وہ مہندی لگانے والی لڑکی کو جھوٹ بول کر میں نے اپنی جگہ بٹھایا کہ میں واپس آ جاؤں گی، اور خود فرار ہو گئی۔ بابا، مجھے معاف کر دو، اس انسان سے شادی کر کے میں کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ احمد غریب ضرور ہے، مگر وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان ہے، اس شہروز کی طرح اپنے غصے سے ہر ایک کو ڈرانے والا نہیں ہے۔ شہروز غصے سے اس کی طرف بڑھا، مگر اس کے شوہر نے شہروز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ اب میری بیوی ہے، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ اس پر ہاتھ اٹھائے۔ اس پر ہاتھ اٹھانے والے تم ہوتے کون ہو؟ شہروز غصے میں آ کر احمد سے بھی ہاتھا پائی کرنے لگا، مگر اس کے گھر والوں نے اسے زور سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ اس کے چچا نے ہما کو فیصلہ سنا دیا کہ تم نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا ہے، اب نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ حویلی کا رخ نہ کرنا، ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تم پر بند ہو گئے۔ ہما نے ان سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر سبھی وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہما اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی۔ شہروز وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ اپنا احتساب کرنے لگا کہ ہما کے کیے کی سزا اس نے مجھے دی۔ میں اس کے سامنے روتی اور سسکتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ شرمندگی کے مارے اس کا سر جھکتا ہی چلا گیا۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ کیسے وہ اس لڑکی سے معافی مانگے گا؟ وہ اسے معاف کرے گی؟ اس نے دل میں سوچا۔ جس سے محبت کی تھی اسی نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ اس کے سامنے کسی اور شخص سے نکاح کر کے اس کا ہاتھ پکڑے وہ اس حویلی سے چلی گئی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک بار بھی شہروز کو نہیں دیکھا تھا۔ شہروز کے غصے کا نشانہ وہ معصوم لڑکی بن گئی تھی۔ شہروز خود کو کوستا گیا۔ رات کا ہر لمحہ اسے بے حد یاد آ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور گراج سے گاڑی نکال کر 2 گھنٹے سڑکوں پر پھرتا رہا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ گھر آیا اور اپنے کمرے میں گیا۔ میں ابھی بھی اسی طرح دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، زمین پر بیٹھے سر گھٹنوں میں دیے اپنی سوچوں میں بیٹھی تھی۔ شہروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور الماری کی طرف گیا۔ وہاں سے اس نے کپڑوں کا جوڑا نکالا اور میرے آگے بڑھا دیا۔ بولا، جاؤ فریش ہو جاؤ اور اپنے کپڑے تبدیل کر لو۔ میں اس کے اس رویے پر حیران رہ گئی۔ جھپٹنے کے سے انداز سے میں نے اس سے کپڑوں کا ہینگر پکڑا اور غصے سے دیکھ کر واش روم چلی گئی۔ میں فریش ہو کر واش روم سے نکلی۔ وہ بولا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ بنا کچھ بولے میں اس کے پیچھے چل دی، کیونکہ ابھی مجھے سب سے پہلے ایک گھر جانا تھا۔ اس سے بدلہ تو میں ضرور لوں گی، لیکن ابھی مجھے اپنی ماں اور بہن کی فکر تھی۔ پتہ نہیں رات انہوں نے کیسے گزاری ہوگی، پریشانی سے کہ میں گھر کیوں نہیں آئی۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتے بمشکل اس کی گاڑی تک پہنچی، اسے گھر کا راستہ بتایا۔ اس نے 1-2 بار میری طرف گردن موڑ کر دیکھا، مگر میں سامنے دیکھتی رہی۔ پھر بولا، آپ کو مجھے سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا نا، آپ کیوں خاموش رہیں؟ اب کی بار میں نے زخمی شیرنی کی طرح اس کی طرف دیکھا اور بولی، تم انسان نہیں کوئی جانور ہو، تم نے مجھے موقع کب دیا کچھ بولنے کا؟ منہ سے آگ نکالتے جا رہے تھے۔ اس کی تپش سے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے چکی تھیں۔ اس نے زور سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ میں نے اس کی اس حرکت پر اس کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی، اور پھر اسے نظر انداز کیے سامنے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ انسان بہت برا لگا تھا۔ میں مسلسل اپنی امی اور بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں امی کو کیا کہوں گی کہ کہاں میں نے رات گزاری؟ اگر میں نے ان کو حقیقت بتائی تو وہ کتنی پریشان ہوں گی۔ اس نے گاڑی میرے گھر کے سامنے روکی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے گھر کے سامنے بہت سے لوگ جمع تھے۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ یہ میرے گھر کے سامنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ میں خود سے بڑبڑائی۔ میں اپنی تکلیف کو بھول گئی اور تیزی سے گاڑی سے نکلی اور اندر داخل ہوئی۔
सब लोग मुझे दुख से देख रहे थे। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। या अल्लाह खैर करना, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। औरतों को पीछे करती मैं भागती हुई उन आवाज़ों तक गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वहाँ चारपाई पर किसी की लाश पड़ी थी और सब लोग उस चारपाई के इर्द गिर्द जमा थे और मेरी बहन धाड़े मार मार कर रो रही थी। मैंने परेशानी से उसकी तरफ देखा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग बंद हो चुका है। मैं बहन के पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? वो मेरे साथ लिपट गई और रोने लगी। आपी, तुम कहाँ थी? देखो ना, अम्मी को क्या हो गया है? मैं उसे खुद से दूर किए पूछने लगी, क्या हुआ है अम्मी को? कहाँ है अम्मी? वो बोली, ये देखो ना, ये अम्मी ही तो हैं। उसकी बात सुनकर मुझे लगा मेरी सांस बंद हो जाएगी। या अल्लाह, ये मुझ पर कैसा इम्तहान है? मेरे मुंह से निकला। मैंने अम्मी के मुंह से कपड़ा उतारा तो मेरी चीखें निकल गई। मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि देखो, वो आ गई है इनकी बेटी जो घर से भाग गई थी और माँ और बहन को अकेले छोड़ गई थी। आखिर किसके साथ तुम गाड़ी से आई हो? तुम्हें नहीं खबर कि तुम्हारी माँ के पीछे से क्या हालत होगी? मैं सबकी बातें सुन सुनकर हैरान थी, मगर उस वक्त मुझे किसी के तानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे फ़िक्र थी तो सिर्फ़ अपनी माँ और बहन की। हमारी हमसाई जो मेरी दोस्त थी वो बोली, जोनी, तुम कहाँ रह गई थी? तुम तो किसी के घर मेहंदी लगाने गई थी ना। जब तुम वापस नहीं लौटी तो आंटी को परेशानी से दिल का दौरा पड़ गया और वह सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हारा नंबर भी मुसलसल बंद आ रहा था। अपनी तकलीफ़ तो भूल सकती थी लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकती थी। उस इंसान की वजह से मेरी माँ की जान चली गई। काश मैं हुमा की बातों में ना आती। मुझे खुद पर बेहद अफसोस हुआ। मैं अपनी माँ से लिपट कर बेतहाशा रोई थी। मुझे उस बेजान वजूद के पास भी बेहद सुकून हुआ था। काश अम्मी एक दफ़ा आप मेरी बात तो सुन लेती। मैं आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकी। मुझे माफ़ कर दें। मेरे मुंह से जाने क्या क्या बातें निकल रही थी। जनाजे के बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। मेरे नाना के घर वालों को किसी ने इतला नहीं दी कि उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई है, क्योंकि मोहल्ले वाले नहीं जानते थे कि उनका घर कहाँ है और हम दोनों बहनों को तो अपना होश नहीं था। हमें सिर्फ अम्मी ने इतना बताया था कि नाना का घर मॉडल टाउन लाहौर में है। उसके अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। मेरी माँ को पसंद की शादी की इतनी बड़ी सज़ा मिली थी कि उनके आखिरी वक्त में भी उनके अपने उनको रुखसत करने ना आए। क्या कोई इतना संगदिल हो सकता है कि अपनी जीती जागती बेटी को ही भूल जाए? मगर नाना तो खबर नहीं ज़िंदा भी थे कि नहीं। जनाजे के बाद सब लोग चले गए। लोगों के चले जाने के बाद सिर्फ हमसाई आंटी ही हमारे पास थी। रात के वक्त वो भी चली गई। मैं और मेरी बहन अकेली रह गई थी। हम दोनों खौफजदा होकर एक दूसरे को देखकर फिर से रोने लगी। मैं बहन को लेकर कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद फिर से दस्तक हुई। मैंने सोचा हमसाई आंटी आई हैं। वो कहकर गई थी कि बच्चों को सुलाकर मैं फिर से आऊँगी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने शहरोज़ खान खड़ा था। वो बोला, मुझे पता चला है तुम्हारा और तुम्हारी बहन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने सोचा कि तुम दोनों अकेली लड़कियां यहाँ पर डर रही होगी। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। उसके नरम रवैये पर मैं हैरान रह गई। दिल कर रहा था उस शख्स के मुंह पर तेज़ाब डाल दूं, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया था और वो मुझसे हमदर्दी करने आ गया था। मेरी बहन सवालिया निगाहों से उसको देख रही थी कि ये कौन है। वो नहीं जानती थी कि उसकी बहन के साथ क्या क्या हो चुका था। मैंने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। तुम्हारी कज़न ने मुझे धोखा देकर वहाँ बिठाया और बोली मैं जल्द आ जाऊँगी। तुम बस थोड़ी देर के लिए मेरी जगह पर बैठ जाओ। और मैं उसकी बातों में आ गई और वो वापस ही ना लौटी। और उसके बाद जो तुमने किया वो तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। और मेरी माँ, वो तुम सब की वजह से इस दुनिया से चली गई। सब कुछ खो दिया मैंने तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की वजह से। इस सब के बाद तुम्हें मेरे सामने भी नहीं आना चाहिए था और तुम ये सब कहने आ गए। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफ़रत है। दोबारा मेरे सामने ना आना। वो चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। मेरी बहन आई और बोली, आपी, ये कौन है? आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों करने जा रहे हैं? हम आपके घर क्यों जाएं?
میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ چپ رہو، میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے اس پر دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ میری بہن کی آنکھوں میں 100 سوال تھے، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شہروز واپس لوٹ گیا۔ شہروز جب گھر واپس پہنچا تو اس کے گھر والے سب ہال میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شہروز چپ چاپ جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا، مگر وہ پریشان تھا۔ شہروز کے بابا نے پوچھا کہ تم نے کیا سوچا ہے، کیا فیصلہ کیا اس لڑکی کے بارے میں؟ ابھی شہروز نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا کہ اس کی ماں بولی، بیٹا آخر کار تم اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو گے۔ تمہارے غصے کی وجہ سے ہی ہما نے تم سے شادی نہیں کی، اور اپنے غصے کی وجہ سے ہی تم نے اس مہندی والی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس وقت تو میں خاموش رہی، جانتی تھی تم کسی کی نہیں سنو گے، اپنی ہی منمانی کرو گے، مگر میں تمہیں بتا دوں اس لڑکی کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ ایک غریب لڑکی ہے، لوگوں کے گھروں میں مہندی لگانے جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا کرتی پھرتی ہے اور کس کس کے گھر جاتی ہے۔ جیسے اس نے ہمارے گھر کیا، اور پتہ نہیں اس کے کتنے نکاح ہو چکے ہوں گے۔ کوئی فیصلہ کرو اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالو۔ شہروز خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اپنی ماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں آ کر وہ سوچنے لگا کہ صبح وکیل کے پاس جا کر کاغذات بنواتا ہوں، مگر پھر اس نے سوچا وہ لڑکی اکیلی لڑکیاں جانے وہ کیسے اکیلی رہیں گی۔ ان کی ماں کی وفات پر اس کے محلے والے کہہ رہے تھے کہ ان کا اپنا کوئی بھی نہیں ہے، کبھی کسی نے ان کے گھر میں کسی کو آتے نہیں دیکھا، رشتہ دار بھی کوئی ان سے نہیں ملنے آتا، ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی بھی نہ ہو۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور سوچا نہ جانے کیا چکر ہے، اب وہ میری مدد نہیں لینا چاہتی تو اس کی مرضی۔ تو اس کی نظر بیڈ پر اس جگہ پر پڑی جہاں کل زنیرہ بیٹھی تھی۔ اسے اپنے کیے پر بے حد پچھتاوا تھا۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اس کی وجہ سے اس کی ماں کی جان چلی گئی۔ اگر وہ اسی وقت اس لڑکی کی بات سن کر اسے جانے دیتا تو یہ سارا مسئلہ ہی ہونا ہی نہیں تھا۔ اسے کسی لمحے سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے بار بار رات والا واقعہ یاد آنے لگا۔ اس وقت اسے اپنے آپ سے کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کیوں مجھے ایک لمحہ بھی اس لڑکی پر ترس نہ آیا؟ کیوں میں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا؟ اس نے زور سے اپنی مٹھی کو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر مارا۔ آنکھیں کھول کر ٹیبل پر دیکھا تو ایک کونے میں اسے ایک موبائل نظر آیا۔ اٹھا کر دیکھا تو وہ بند تھا۔ اس نے جلدی سے اسے چارجنگ پہ لگایا اور اسے آن کیا۔ آن کرتے ہی اس پر کال آنا شروع ہو گئی۔ اس نے وہ کال اٹھائی اور کان کے ساتھ لگایا۔ ارے زنیرہ، تم کل سے کہاں غائب ہو؟ میں فون کر کر کے تھک چکی ہوں۔ آج رات کو میری کزن کی منگنی کا فنکشن ہے۔ اس نے ضد کی ہوئی ہے کہ میں مہندی لگواؤں گی تو زونی سے۔ میں تمہیں کل سے کالز کر رہی ہوں، تمہارا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ آخر تم کہاں غائب ہو؟ آج تمہارے پاس کوئی آرڈر تو نہیں ہے؟ پلیز تم شام کو میری کزن کو مہندی لگانے کے لیے ہمارے گھر آ جانا، نہیں تو اس نے میرا جینا حرام کر دینا ہے۔ کیا تم آ سکو گی؟ تمہارے پاس کوئی اور آرڈر تو نہیں ہے؟ ہیلو، تم بول کیوں نہیں رہی؟ شہروز نے کال کاٹ دی۔ اس نے اس کے کانٹیکٹ لسٹ کو اوپن کیا، پھر وہ گیلری کی طرف بڑھا۔ اس نے اس کے فون کی گیلری اوپن کی اور اندر سے کئی تصویریں نکل آئیں۔ اس نے ایک تصویر کو اوپن کیا تو یہ وہی لڑکی تھی۔ یہ کتنی معصوم اور سادہ سی ہے۔ کل سے اسے اس کی معصومیت کیوں نظر نہیں آئی تھی؟ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت ہے اور یہ کتنی پیاری ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی یہ تصویر اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے وہ تصویر اپنے موبائل میں بھیج دی تھی۔ پھر وہ مزید دیکھنے لگا تو اس میں اس کی امی اور اس کی بہن کی تصویریں تھیں۔ وہ سکرول کرتا کرتا نیچے چلا گیا۔ ایک تصویر پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ اس نے اسے اوپن کیا۔ وہ تصویر کو اس کے موبائل میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تصویر اس کے موبائل میں کیسے آئی؟ دل میں سوچا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کو بھاگنے لگا۔ وہ چچا کے پوشن میں گیا تھا۔ وہ حویلی کافی بڑی اور اس کے اندر 3 پوشن تھے۔ شہروز کے 2 چچا بھی علیحدہ علیحدہ پوشن میں اسی حویلی میں رہتے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے چچا کے پوشن میں گیا، ان کو ساری بات بتائی۔ تصویر والی بات وہ گول کر گیا۔ اس کے چچا نے اس کی خوب لعنت ملامت کی تھی۔
وہ ایک نیا تجربہ کرنے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے چچا سے کہا کہ اس لڑکی کا موبائل گھر پر ہی رہ گیا ہے اور وہ اسے واپس کرنا چاہتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ اسے موبائل دے سکے۔ ایسے تو دوبارہ اسے اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ چچا اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اسی گھر کے سامنے آ کر رکے جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ اس کے چچا ابھی اس کے ساتھ گاڑی سے اترے اور اس گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ شہروز نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ جب میں نے دروازہ کھولا اپنے سامنے شہروز خان کو پایا۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ میں نے کہا، تم پھر آ گئے؟ پچھلی رات کے بعد ابھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ وہ شرمندہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ بولتی وہ فوراً سے بولا، یہ موبائل تمہارا ہمارے گھر رہ گیا تھا۔ میں یہی موبائل لوٹانے آیا ہوں اور یہ میرے چچا ہیں۔ اس نے اپنے چچا کو روشنی والی سائڈ پہ کر کے میرے سامنے کیا۔ وہ مجھے کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے نظر جھکائے ہی سلام کیا اور دروازہ بند کرنے لگی۔ ارے رکو، ایک منٹ رکو، چچا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کے چچا کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں اور وہ تسلی کیے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا۔ چلیں اندر آ جائیں۔ اس نے دروازے کے پٹ کو دھکا دیا اور اندر کو آ گیا۔ میں اس کی اس حرکت پر مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ میں نے دروازے کی کنڈی لگائی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ہال کی طرف آ گئی، جیسے میرا نہیں بلکہ اس کا اپنا گھر ہو۔ میری بہن بھی ہماری آوازیں سن کر باہر آ گئی۔ بولی، آپی کون آیا ہے؟ میں نے کچھ کہے بغیر اس کو اشارہ کیا۔ جب سامنے والے شخص کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میں ساکت رہ گئی۔ اس لمحے میں پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ یہ 2 دن میری ساری زندگی پر بھاری تھے۔ وہ آنسو جو پہلے ہی میری آنکھوں سے جدا نہیں ہو رہے تھے ایک دفعہ پھر سے زاروں قطار بہنے لگے۔ وہ شخص حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ شہروز یک ٹک مجھے دیکھتا رہا، پھر مجھ سے نظریں ہٹا کر اس شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ کیا ان میں کوئی شناسائی نظر آتی ہے، کیونکہ تصویر کو دیکھنے کے بعد اس نے خود سے کچھ کڑیاں ملا لی تھیں۔ تصدیق کرنے کے لیے وہ اپنے چچا کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر زاروں قطار روتی ہوئی بیٹھتی چلی گئی۔ میں اس انجان شخص کو پہچان چکی تھی۔ وہ بھی مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ کاش آج کی صبح کبھی نہ ہوتی۔ پچھلی رات چاہے تکلیف دہ تھی مگر صبح اس سے بھی زیادہ اذیت ناک، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ مگر اگلے ہی لمحے میں بہت ہمت جمع کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس اتنا بولی، آپ دونوں میرے گھر سے نکل جائیں، اور باہر کی طرف اشارہ کیا۔ کہانی کی اگلی قسط کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی قسط بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گی۔ شکریہ۔